میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسرائیلیوں کی کسی بھی بات پر آپ ریلائی نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تاریخ گواہ ہے اس چیز کے اوپر کہ انہوں نے کبھی بھی اپنے کہے ہوئے پہ نہیں کیا، بلکہ ایک ایسی چیز کہ جس کے بارے میں پھیلایا جا رہا تھا کہ جو ان کے ہسپتال ہیں وہ حماس کا ہیڈ کوارٹر ہیں اور نیچے سرنگیں ہیں اور ایسا ہے یا ویسا ہے۔ ابھی جو آپ نے بات کی ہے کہ یرغمالیوں کے بدلے تو بار بار مختلف ممالک کا جو سانس تھا کہ جی انسانی بنیادوں کے اوپر یہ حملے بند کیے جائیں اور سیز فائر ہو جائے، اور ہیومینیٹیرین گراؤنڈز کے اوپر پرماننٹ سیز فائر اگر نہیں بھی ہوتی تو وہ جو 4 گھنٹے کا ٹائم دیا ہے یہ اس کے اوپر بھی نہیں آ رہے، اور جن لوگوں کو غزہ کے شمالی یا جنوبی علاقوں کی طرف بھیجا گیا ان کے اوپر بھی حملے ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ ٹرسٹ نہیں کر سکتے۔ اور اس سے پہلے ایک جو شیرون نام کا فوجی تھا جس کو قید کر لیا تھا حزب اللہ نے اپنی وہ جو پچھلی جنگ تھی اس کے اندر، تو اس کے بدلے میں کافی سارے لوگ انہوں نے چھڑوائے تھے۔ تو ابھی تو یہ تعداد 100 سے زیادہ ہے۔ اگر ہم دیکھ لیں کہ 169 یا 167 ہے یا 150 بھی ہو یہ تعداد، تو بارگیننگ کا اچھا خاصا موقع ہے۔ تو اس کے اوپر اپنے مطالبات منوائے جا سکتے ہیں، اور جب تک یہ قیدی ان کے پاس رہیں گے سیاسی طور کے اوپر نیتن یاہو پر یہ پریشر اسرائیل کے اندر بھی بنا رہے گا اور ملک سے باہر بھی بنا رہے گا۔ امریکہ کے اندر بھی بہت سارے ایسے یہودی ہیں جو اس چیز کے اوپر اکٹھے ہو چکے ہیں کہ ہمارے نام پر یہ جنگ نہ کی جائے۔ اور 2 بار پہلے میں اپنے پروگرامز میں ایک ورڈ استعمال کر چکا ہوں، وہ یہ تھا کہ یہ جو زائنسٹ کولونائزیشن ہے اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ یہ سٹارٹ ایک شہر سے ہوا اور ہوتے 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 یہ قبضے کی جگہ کے اوپر پورا ملک بنا دیا گیا۔ اس کے خلاف ہے جوڈائزم اور زائنسٹ جو عزائم ہے، اس سارے کو سمجھنا ہوگا۔ اور آئندہ کے لیے بھی یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ جی ان کے بدلے میں کچھ بارگین ہوگا، تو یقینی بات ہے کہ حماس کے پاس اگر یہ قیدی جب تک ہیں تب تک اس کے بدلے میں مختلف شرائط پیش کر کے منوایا جائے گا۔ اگر یہ فوری طور کے اوپر اگر حماس کہہ دیتی ہے کہ جی آپ جنگ بند کر دیں تو یہ ان کی کمزوری ہوگی۔ کس حد تک جو ہے یہ افورڈیبل ہوگا آنے والے دنوں میں اسرائیل کے لیے؟ اسرائیل کو کیا اس حوالے سے فوری طور پر سوچنا پڑے گا، کوئٹ کرنا پڑے گا؟ ہاں، آپ نے بڑا ویلڈ ایک پوائنٹ ریز کیا ہے کہ جو معاشی اہداف ہیں وہ سارے برباد ہو گئے ہیں۔ اسرائیل کے اپنے اندر جو ریزسٹنس ہے، جو سیاسی اختلافات تھے، نیتن یاہو کے خلاف جو چیزیں چل رہی تھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے 2-3 دن پہلے کے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ اپنے سیاسی معاملات پر قابو پانے کے لیے یہ کارروائی ایک ہو سکتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے بھی اسرائیل کی جتنی بھی گورنمنٹس تھیں ان کی یہ ایکسپینشن کی پالیسیز تھیں، اور یہ جو معاشی چکر ہے اس کے اندر، اس پورے خطے کے اندر جو معیشت ہے وہ برباد ہوتی جا رہی ہے۔ آئندہ آنے والے 6-8 مہینے کے دوران یہ جو 70 سے 80 کروڑ ڈالر کا جو انویسٹمنٹ ہے یا فورن انویسٹمنٹ ہے، یا جو اس خطے کے اندر لوگوں نے ٹورسٹ اکانومی کے اوپر بیس کر رہے ہیں، یو اے ای ہے جن کا مین کنسرن تھا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ اچھے تعلقات بنائیں، وہ بھی اب ممکن نظر نہیں آ رہا۔ کیونکہ اگر فرض کریں کہ روزانہ 500 یا 700 لوگ آتے ہیں یو اے ای میں یا دبئی میں یا باقی جگہوں پہ اس خطے میں، ریجن میں، اور وہ اب اس جنگ کی وجہ سے نہیں آ رہے، تو آپ دیکھیں کہ یہ روزانے کی بنیاد پر 42 ڈیز کے اندر یا 45 ڈیز کے اندر نقصان کتنا ہو چکا ہے۔ اسی طرح امریکہ جو ہے اسے بھی رشیا اس سارے علاقے میں انگیج کرنا چاہ رہا ہوگا کہ کسی طریقے سے وہ یہاں پر یوکرین کے بعد انوالو ہو، لیکن امریکہ نے ابھی تک پریکٹیکلی لاؤ لشکر تو ضرور بھیجا لیکن پریکٹیکلی جنگ میں نہیں کودا۔ ایران نے بھی اس جنگ کے اندر ابھی تک ایک سنگل گولی نہیں چلائی۔ اسی طرح آپ حزب اللہ کو دیکھ لیں کہ حزب اللہ نے بھی اس کے اندر ڈائریکٹ پینیٹریشن یا اثر و رسوخ ہونے کے باوجود ڈائریکٹ سامنے نہیں آئے۔ تو یہ جو معیشت ہے اسی کا چکر پوری دنیا کے اندر چل رہا ہے، معاشی دباؤ ہے، پریشر ہے، چاہے سعودیہ ہو، چاہے دیگر ممالک ہو، ایون پاکستان ہو، اس کے اثرات ساری جگہوں پہ پہنچیں گے۔ اور جو اٹ سیلف
اسرائیل کی آپ بات کرتے ہیں، اس کی معیشت اتنی نیچے جائے گی کہ آئندہ آنے والے سالوں کے اندر لوگ دیر تک نیتن یاہو کی اس پالیسی کو، جس کی وجہ سے یہ حماس کے اٹیکس ہوئے ہیں، اس کو کرٹیسائز کرتے رہیں گے. آلدو اس ٹائم تو پوری دنیا کے اندر یہ چل رہا ہے کہ جی اسرائیل مظلوم ہے، اور وہ نیور اگین کے ہیش ٹیگ اور نیور اگین والے نظریے اور نعرے لگا رہے ہیں، لیکن اس کے جو معاشی اثرات ہوں گے وہ ڈائریکٹ اسرائیل کو بھی بھگتنے پڑیں گے. اور امریکہ کے اپنے اندر کیونکہ وہ ان کی مدد کر رہے ہیں تو لوگوں کے اندر شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے. تو امریکہ کے لیے تو عقل مندی یہ ہوگی کہ وہ ڈائریکٹ اس کے اندر انوالو جی ہاں نہ ہو. بالکل، اور اسی غم و غصے کا اظہار لوگ اپنے احتجاج سے کر بھی رہے ہیں.